باب نمبر 28 دشمن زخم لگائے تو کیا کہنا چاہیے۔ حدیث نمبر 3151 سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، جب غزوہ احد کا دن تھا تو لوگ صحابہ کرام چلے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصار کے 12 افراد کے ساتھ ایک کونے میں تھے اور طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ بھی ان میں تھے۔ پس مشرک ان تک پہنچ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر دیکھ کر فرمایا، ان لوگوں سے کون لڑے گا؟ سیدنا طلحہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنی حالت پر رہو۔ انصار کے ایک آدمی نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں تم۔ پس اس نے قتال کیا حتیٰ کہ وہ شہید ہو گئے۔ پھر دیکھا تو مشرک موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان سے کون لڑے گا؟ تو سیدنا طلحہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنی حالت پر قائم رہو۔ انصار کے ایک آدمی نے عرض کیا، میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں تم۔ پس اس نے قتال کیا حتیٰ کہ وہ شہید کر دیا گیا۔ پھر آپ اسی طرح فرماتے رہے اور انصار میں سے ایک آدمی ان کے مقابلے میں آتا رہا اور اپنے سے پہلے حضرات کی طرح لڑتا رہا حتیٰ کہ وہ شہید ہوتے رہے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور طلحہ رضی اللہ عنہ باقی رہ گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب ان سے کون لڑے گا؟ تو طلحہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، میں۔ پس طلحہ رضی اللہ عنہ نے بھی ان 11 افراد کی طرح قتال کیا حتیٰ کہ ان کے ہاتھ پر ضرب لگائی گئی تو ان کی انگلیاں کٹ گئی۔ انہوں نے کہا، ہنس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم بسم اللہ کہتے تو فرشتے تجھے اٹھا لیتے اور لوگ دیکھ رہے ہوتے۔ پھر اللہ نے مشرکوں کو پسپا کر دیا۔ حکم الحدیث حسن۔ باب نمبر 29 جو شخص اللہ کی راہ میں قتال کرے پس اس کی اپنی تلوار ہی اسے لگ جائے اور وہ شہید ہوئے۔ حدیث نمبر 3152 سیدنا سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، جب غزوہ خیبر کا دن تھا تو میرے بھائی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں خوب لڑائی کی، پس اس کی اپنی ہی تلوار انہیں لگ گئی تو وہ شہید ہو گئے۔ اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے باتیں کی اور اس کے متعلق شک کیا۔ ایک آدمی اپنے ہی ہتھیار سے فوت ہو گیا۔ سیدنا سلمہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر سے لوٹے تو میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، کیا آپ مجھے اپنے متعلق شعر کہنے کی اجازت دیتے ہیں؟ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تم جو کہو گے سوچ سمجھ کر کہنا۔ پس میں نے کہا، اللہ کی قسم، اگر اللہ نہ چاہتا تو ہم کبھی ہدایت پاتے، نہ صدقہ دیتے اور نہ ہی نماز پڑھتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے سچ کہا۔ پس تو ہم پر سکینہ نازل فرما، اگر ہماری مڑبھیڑ ہو تو ہمیں ثابت قدم رکھنا، مشرکوں نے ہم پر زیادتی کی ہے۔ پس جب میں شعر پڑھ چکا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کس کا کلام ہے؟ میں نے عرض کیا، میرے بھائی کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس پر رحم فرمائے۔ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم، لوگ تو اس پر دعا کرتے ہوئے ڈرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ وہ اپنے ہتھیار کے ساتھ فوت ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جہاد کرتے ہوئے مجاہد کی موت مرا ہے۔ ابن شہاب نے بیان کیا، پھر میں نے سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ کے بیٹے سے پوچھا تو انہوں نے اپنے باپ کے حوالے سے مجھے اسی طرح بیان کیا، البتہ انہوں نے یہ بیان کیا کہ جس وقت میں نے کہا کہ لوگ اس پر دعا کرتے ہوئے ڈرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جھوٹے ہیں، وہ تو جہاد کرتے ہوئے مجاہد کی موت مرا ہے اور اس کے لیے دوہرا اجر ہے، اور آپ نے اپنی 2 انگلیوں کے ساتھ اشارہ فرمایا۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 30 اللہ کی راہ میں شہید ہونے کی تمنا کرنا۔ حدیث نمبر
153 سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں اپنی امت پر مشقت نہ جانتا تو میں کسی لشکر سے پیچھے نہ رہتا، لیکن ان کے پاس سواری کے جانور ہیں، نہ میرے پاس کوئی جانور ہے جو میں انہیں دے سکوں، اور انہیں میرے ساتھ نہ جانا بھی گراں گزرتا ہے۔ میں نے تو تمنا کی کہ میں اللہ کی راہ میں شہید کر دیا جاؤں، پھر زندہ کر دیا جاؤں، پھر شہید کر دیا جاؤں، پھر زندہ کر دیا جاؤں، پھر شہید کر دیا جاؤں، 3 بار فرمایا۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 3154 سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر مومنوں کے کچھ افراد کو میرے ساتھ جہاد پر نہ جانے سے رنج نہ ہوتا اور میں انہیں سواری بھی فراہم نہیں کر سکتا تو میں کسی لشکر سے پیچھے نہ رہتا۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں نے تمنا کی کہ میں اللہ کی راہ میں شہید کر دیا جاؤں، پھر زندہ کر دیا جاؤں، پھر شہید کر دیا جاؤں، پھر زندہ کر دیا جاؤں، پھر شہید کر دیا جاؤں۔ حکم الحدیث صحیح الاسناد۔ حدیث نمبر 3155 ابن ابی امیرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں سے کوئی بھی نفس مسلمہ جس کی اس کے رب نے روح قبض کی ہو تمہارے پاس واپس آنا پسند نہیں کرتی، خواہ اس کے لیے ساری دنیا ہو اور اس کی تمام چیزیں اسے دے دی جائے سوائے شہید کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی راہ میں شہید ہو جانا مجھے اس سے زیادہ محبوب ہے کہ دنیا کے ہر طبقے والے مجھے مل جائے۔ حکم الحدیث حسن۔ باب نمبر 31 اللہ عز و جل کی راہ میں شہادت پانے والے کا ثواب۔ حدیث نمبر 3156 سیدنا جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، غزوہ احد کے دن ایک آدمی نے عرض کیا، مجھے بتائیے کہ اگر میں اللہ کی راہ میں شہید کر دیا جاؤں تو میں کہاں ہوں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں۔ پس اس نے اپنے ہاتھ میں موجود کھجوریں پھینک دی، پھر قتال کیا حتیٰ کہ شہید ہو گیا۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 32 اگر اللہ تعالیٰ کی راہ میں قتال کرنے والے پر قرض ہو۔ حدیث نمبر 3157 سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا جبکہ آپ منبر پر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ اس نے عرض کیا، مجھے بتائیے اگر میں صبر کے ساتھ ثواب کی نیت سے پیش قدمی کرتے ہوئے نہ کہ پیچھے ہٹتے ہوئے اللہ کی راہ میں قتال کروں تو کیا اللہ میرے گناہ معاف فرما دے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ پھر آپ کچھ دیر خاموش رہے، فرمایا، ابھی جس نے سوال کیا تھا وہ کہاں ہے؟ اس آدمی نے عرض کیا، میں ادھر ہی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے کیا کہا تھا؟ اس نے عرض کیا، مجھے بتائیے اگر میں اللہ کی راہ میں صبر کے ساتھ ثواب کی نیت سے پیش قدمی کرتے ہوئے نہ کہ پیچھے ہٹتے ہوئے اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہوئے شہید ہو جاؤں تو کیا اللہ میرے گناہ مٹا دے گا؟ آپ نے فرمایا، ہاں، سوائے قرض کے۔ جبریل علیہ السلام نے ابھی مجھ سے سرگوشی کی ہے۔ حکم الحدیث حسن صحیح۔ حدیث نمبر 3158 سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس نے عرض کیا، اللہ کے رسول مجھے بتائے اگر میں صبر و احتساب کے ساتھ پیش قدمی کرنے والے نہ کہ پیچھے ہٹنے والے کی حیثیت سے اللہ کی راہ میں شہید کر دیا جاؤں تو کیا اللہ میری خطائیں معاف فرما دے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ پس جب وہ آدمی واپس مڑا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے آواز دی یا آپ کے حکم پر اسے بلایا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے کس طرح کہا؟ اس نے دوبارہ آپ کو بتایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، سوائے قرض کے۔ جبریل علیہ السلام نے مجھے اسی طرح
کہا ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 3159، سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ایک دن انہیں خطبہ ارشاد فرمایا تو آپ نے ان سے تذکرہ فرمایا کہ اللہ کے راہ میں جہاد اور اللہ پر ایمان سب سے افضل اعمال ہے۔ بس ایک آدمی کھڑا ہوا تو اس نے عرض کیا، اللہ کے رسول مجھے بتائے کہ اگر میں اللہ کے راہ میں شہید کر دیا جاؤں تو کیا اللہ میری خطائیں معاف فرما دے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں اگر تو اللہ کی راہ میں شہید کر دیا جائے جبکہ تو صابر و محتسب ثواب کی نیت والا پیش قدمی کرنے والا ہو نہ کہ پیچھے مڑنے والا، سوائے قرض کے، اس لیے کہ جبریل علیہ السلام نے اس بارے میں مجھے فرمایا ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 3160، سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا جبکہ آپ ممبر پر تھے۔ اس نے عرض کیا، اللہ کے رسول مجھے بتائے اگر میں صابر و محتسب کی حیثیت سے پیش قدمی کرتے ہوئے نہ کہ پیچھے ہٹتے ہوئے اپنی اس تلوار کے ساتھ اللہ کی راہ میں قتال کروں حتیٰ کہ میں شہید کر دیا جاؤں، کیا اللہ میری خطائیں معاف فرما دے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ پس جب وہ واپس مڑا تو آپ نے اسے بلا کر فرمایا، جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے ذمے قرض ہوا تو وہ معاف نہیں ہوگا۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 33، اللہ عز و جل کی راہ میں شہید ہونے والا کیا آرزو کرتا ہے؟ حدیث نمبر 3161، سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روئے زمین پر کوئی ایسا شخص نہیں جو وفات پا جائے جبکہ اس کے لیے اللہ کی ہاں خیر ہو اور وہ تمہارے پاس دنیا میں واپس آنا پسند کرے، خواہ اسے پوری دنیا مل جائے سوائے شہید کے، وہ پسند کرے گا کہ وہ واپس جا کر دوسری بار شہید کر دیا جائے۔ حکم الحدیث حسن صحیح۔ باب نمبر 34، جنتی کس چیز کی تمنا کریں گے؟ حدیث نمبر 3162، سیدنا انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنتیوں میں سے ایک آدمی کو لایا جائے گا تو اللہ عز و جل فرمائے گا، ابن آدم تم نے اپنا ٹھکانہ کیسا پایا؟ وہ عرض کرے گا، پروردگار بہترین ٹھکانہ۔ وہ فرمائے گا، سوال کرو اور تمنا کرو۔ وہ عرض کرے گا، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تو مجھے دنیا کی طرف لوٹا دے، پس میں تیری راہ میں 10 بار شہید کر دیا جاؤں۔ وہ یہ سوال اس لیے کرے گا کہ وہ شہادت کی فضیلت دیکھ لے گا۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 35، شہید کو بوقت شہادت کتنی تکلیف ہوتی ہے؟ حدیث نمبر 3163، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شہید کو شہادت کے وقت بس اتنی سی تکلیف پہنچتی ہے جتنی چونٹی کے کاٹنے سے تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ حکم الحدیث حسن صحیح۔ باب نمبر 36، شہادت طلب کرنا۔ حدیث نمبر 3164، سیدنا سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ عز و جل سے صدق دل سے اللہ عز و جل سے شہادت طلب کرتا ہے تو اللہ اسے شہادت کے مقام پر پہنچا دیتا ہے، خواہ وہ اپنے بستر پر وفات پائے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 3165، سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 صورتیں ایسی ہیں کہ جس کی ان 5 میں سے کسی ایک چیز میں روح قبض ہو جائے تو وہ شہید ہے۔ اللہ کی راہ میں قتل ہو جانے والا شہید ہے، اللہ کی راہ میں ڈوب کر مر جانے والا شہید ہے، پیٹ کے مرض میں مبتلا ہو کر مر جانے والا شہید ہے، طاعون کی بیماری سے وفات پانے والا شہید ہے، اور زچگی کی حالت میں وفات پا جانے والی خواتین شہید ہیں۔ حکم الحدیث صحیح۔
حدیث نمبر 3166 سیدنا ارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شہداء اور اپنے بستروں پر وفات پانے والے طاعون کے مرض سے وفات پا جانے والوں کے متعلق ہمارے پروردگار کے حضور مقدمہ پیش کریں گے تو شہداء کہیں گے یہ ہمارے بھائی ہے، یہ اسی طرح مارے گئے جس طرح ہمیں مارا گیا، اور اپنے بستروں پر فوت ہو جانے والے کہیں گے یہ ہمارے بھائی ہیں، یہ اپنے بستروں پر اسی طرح فوت ہوئے جس طرح ہم فوت ہوئے۔ پس ہمارا پروردگار فرمائے گا ان کے زخموں کی طرف دیکھو، اگر تو ان کے زخم شہداء کے زخم جیسے ہیں تو وہ ان میں سے ہیں اور ان کے ساتھ ہے، دیکھا تو ان کے زخموں کے مشابہ تھے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 37 قاتل اور اللہ کی راہ میں شہید ہونے والا جنت میں۔ حدیث نمبر 3167 سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل دو آدمیوں سے خوش ہوتا ہے، ان میں سے ایک اپنے ساتھی کو شہید کر دیتا ہے، اور دوسری مرتبہ بیان کیا وہ دو آدمیوں پر ہنستا ہے، ان میں سے ایک اپنے ساتھی کو شہید کر دیتا ہے، پھر وہ دونوں جنت میں داخل ہو جاتے ہیں۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 38 اس سابقہ حدیث کی تفسیر۔ حدیث نمبر 3168 سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ دو آدمیوں کی طرف دیکھ کر ہنستا ہے، ان میں سے ایک دوسرے کو شہید کر دیتا ہے، وہ دونوں جنت میں داخل ہو جاتے ہیں، یہ اللہ کی راہ میں قتال کرتا ہے تو شہید کر دیا جاتا ہے، پھر اللہ قاتل کی توبہ قبول فرما لیتا ہے، پس وہ بھی قتال کرتا ہے تو اسے بھی شہید کر دیا جاتا ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 39 اللہ کی راہ میں سرحد پر پہرا دینے کی فضیلت۔ حدیث نمبر 3169 سیدنا سلمان الخیر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا، آپ نے فرمایا، جس نے اللہ کی راہ میں ایک دن اور ایک رات پہرا دیا اور وہ پہرا دیتے ہوئے فوت ہو گیا تو اس اجر کی مثل اس کا اجر جاری رہتا ہے، اس کا رزق بھی جاری رہتا ہے، اور وہ قبر میں سوال کرنے والوں سے محفوظ رہتا ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 3170 سیدنا سلمان رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس شخص نے اللہ کی راہ میں ایک دن اور ایک رات مورچہ بند ہو کر پہرا دیا تو اس کے لیے ایک ماہ کے روزوں اور اس کے قیام کے برابر ثواب ہے، اگر وہ وفات پا جائے تو اس کے عمل کا ثواب مسلسل ملتا رہتا ہے جسے وہ کیا کرتا تھا، اور وہ قبر میں سوال کرنے والے فرشتوں سے بے خوف ہو جاتا ہے اور اس کا رزق جاری رہتا ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 3171 سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ کی راہ میں ایک دن پہرا دینا اس کے علاوہ گھروں کے 1000 دنوں سے بہتر ہے۔ حکم الحدیث حسن۔ حدیث نمبر 3172 سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ کی راہ میں ایک دن اس کے علاوہ دیگر جگہوں کے 1000 دنوں سے بہتر ہے۔ حکم الحدیث حسن۔ باب نمبر 40 بحری جہاد کی فضیلت۔ حدیث نمبر 3173 سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قباء تشریف لے جاتے تھے تو آپ ام حرام بنت ملحان رضی اللہ عنہا کے ہاں تشریف لے جاتے، وہ آپ کو کھانا کھلاتی تھی۔ ام حرام بنت ملحان رضی اللہ عنہا سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی اہلیہ تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ان کے ہاں تشریف لے گئے، انہوں نے آپ کو کھانا کھلایا اور بیٹھ کر آپ کے سر کے جوئے دیکھنے لگے، پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے، پھر بیدار ہوئے تو آپ ہنس رہے تھے، انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول آپ کس بات پر ہنس رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے کچھ لوگ مجھ پر پیش کیے گئے جو اللہ کے راہ میں جہاد کرتے ہوئے اس سمندر کے درمیانی بڑی حصے پر جا رہے ہیں، جیسے بادشاہ تختوں پر ہوں،
میں نے عرض کیا اللہ کے رسول اللہ سے دعا کیجیے کہ وہ مجھے بھی ان میں سے کر دے۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا فرمائے اور پھر سو گئے۔ حارث راوی نے بیان کیا پس آپ سو گئے، پھر بیدار ہوئے تو ہنس دیے۔ میں نے آپ سے عرض کیا اللہ کے رسول آپ کس پر ہنس رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری امت کے کچھ لوگ مجھ پر پیش کیے گئے، وہ اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے ہیں جیسے بادشاہ تختوں پر ہوں۔ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول اللہ سے دعا فرمائے کہ وہ مجھے ان میں سے کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم سب سے پہلے لوگوں میں سے ہو۔ پس انہوں نے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں سمندری سفر کیا۔ جس وقت سمندر سے باہر نکلے تو وہ اپنی سواری سے گر گئے اور وفات پا گئے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 3174۔ سیدہ ام حرام بنت ملحان رضی اللہ عنہا نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں تشریف لائے اور ہمارے ہاں قیلولہ فرمایا، پس آپ بیدار ہوئے تو ہنس رہے تھے۔ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول میرے والدین قربان ہوں، آپ کس وجہ سے ہنس رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنی امت کے کچھ لوگوں کو دیکھا، وہ اس سمندر میں اس طرح جا رہے ہیں جس طرح بادشاہ تختوں پر ہوں۔ میں نے عرض کیا اللہ سے دعا فرمائے کہ وہ مجھے ان میں سے کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ان میں سے ہو۔ پھر آپ سو گئے، پھر بیدار ہوئے جبکہ آپ ہنس رہے تھے۔ پس میں نے آپ سے دریافت کیا تو آپ نے پہلے جیسی بات فرمائی۔ میں نے عرض کیا دعا فرمائے اللہ مجھے ان میں سے کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پہلے لشکر والوں کے ساتھ ہوگی۔ پس عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ نے ان سے شادی کر لی۔ پس انہوں نے بحری سفر کیا اور ام حرام نے بھی ان کے ساتھ بحری سفر کیا۔ پس جب نکلے تو انہیں ایک خچر پیش کیا گیا، پس وہ اس پر سوار ہوئے تو اس نے انہیں گرا دیا جس سے ان کی گردن ٹوٹ گئی۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 41 غزوہ ہند۔ حدیث نمبر 3175۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے غزوہ ہند کا وعدہ فرمایا، پس اگر میں نے اسے پا لیا تو میں اس میں اپنی جان اور اپنا مال صرف کر دوں گا، پس اگر میں شہید کر دیا گیا تو میں بہترین شہداء میں سے ہوں گا، اور اگر میں غازی بن کر واپس آ گیا تو میں ابو ہریرہ محرر جہنم کی آگ سے آزاد کیا ہوا ہوں گا۔ حکم الحدیث ضعیف الاسناد۔ حدیث نمبر 3176۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے غزوہ ہند کا وعدہ فرمایا، پس اگر میں نے اسے پا لیا تو میں اپنی جان اور اپنے مال سے اس میں شرکت کروں گا، اگر میں شہید کر دیا گیا تو میں بہترین شہید ہوں گا، اگر میں واپس آ گیا تو میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ محرر ہوں گا۔ حکم الحدیث ضعیف الاسناد۔ حدیث نمبر 3177۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام ثوبان رضی اللہ عنہ نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی دو جماعتیں ہیں جنہیں اللہ نے جہنم کی آگ سے آزاد فرما دیا ہے، ایک جماعت جو ہندوستان ہند میں جہاد کرے گی اور ایک جماعت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے ساتھ ہوگی۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 42 غزوہ ترک و حبشہ۔ حدیث نمبر 3178۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے ایک آدمی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھودنے کا حکم فرمایا تو ان کے اور خندق کھودنے کے درمیان ایک چٹان حائل ہو گئی، پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور کدال پکڑا، اپنی چادر خندق کے کنارے رکھی اور فرمایا تیرے رب کے کلمات صدق و عدل میں پورے ہوئے، اس کے کلمات کو کوئی بدلنے والا نہیں اور وہ سننے والا جاننے والا ہے، پس تہائی پتھر ٹوٹ گیا۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کھڑے دیکھ رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرب کے ساتھ ایک چمک سی پیدا ہوئی، پھر آپ نے دوسری ضرب لگائی اور فرمایا تیرے رب کے کلمات صدق و عدل میں پورے ہوئے، اس کے کلمات کو کوئی بدلنے والا نہیں اور وہ سننے والا جاننے والا ہے، تو وہ ایک تہائی اور ٹوٹ گیا، پس
ایک چمک سی پیدا ہوئی تو سیدنا سلمان رضی اللہ عنہ نے اسے دیکھا۔ پھر آپ نے تیسری ضرب لگائی اور فرمایا، اور تیرے رب کے کلمات صدق و عدل میں پورے ہوئے، اور اس کے کلمات کو کوئی بدلنے والا نہیں، اور وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ تو باقی تہائی بھی ٹوٹ گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے آئے، اپنی چادر اٹھائی اور بیٹھ گئے۔ سیدنا سلمان رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، جس وقت آپ ضرب لگا رہے تھے تو میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ کی ضرب کے ساتھ ایک چمک بھی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، سلمان تم نے اسے دیکھا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، جی ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قسم اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے جس وقت پہلی ضرب لگائی تھی تو کسرا کے شہر، اس کی گرد و نواح اور بہت سے شہر مجھے دکھائی گئے، حتیٰ کہ میں نے انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ آپ کے اصحاب میں سے جو آپ کے پاس موجود تھے انہوں نے آپ سے عرض کیا، اللہ کے رسول، اللہ سے دعا فرمائے کہ وہ ہمیں فتح عطا فرمائے، ان کے گھر علاقے ہمیں مال غنیمت کے طور پر عطا فرمائے، اور ہمارے ہاتھوں ان کے شہر برباد فرمائے۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی۔ پھر میں نے دوسری ضرب لگائی تو مجھے کیسر کے شہر اور اس کی گرد و نواح مجھے دکھائی گئی، حتیٰ کہ میں نے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سے دعا فرمائے کہ وہ ہمیں فتح عطا فرمائے، ان کے گھر علاقے ہمیں غنیمت میں عطا فرمائے، اور ہمارے ہاتھوں ان کے شہر و علاقے برباد فرمائے۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دعا فرمائی۔ پھر میں نے تیسری ضرب لگائی تو حبشہ کے شہر اور اس کے آس پاس کی بستیاں مجھے دکھائی گئی، حتیٰ کہ میں نے انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا، جب تک حبشہ والے تمہیں چھوڑے رکھے تم بھی انہیں چھوڑے رکھو، اور ترکیوں کو چھوڑے رکھو جب تک وہ تمہیں چھوڑے رکھے۔ حکم الحدیث حسن۔ حدیث نمبر 3179۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ مسلمان ترکوں کی ایک قوم سے قتال کریں گے، ان کے چہرے تہ بتہ ڈالوں کے مانند ہوں گے، وہ بالوں کا بنا ہوا لباس پہنیں گے اور بالوں کے بنے ہوئے جوتے پہنیں گے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 43، ضعیف شخص کے ذریعے مدد طلب کرنا۔ حدیث نمبر 3180۔ سیدنا سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے گمان کیا کہ انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے سے کم تر اصحاب پر فضیلت حاصل ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس امت کی، اس کے ناتوانوں، ان کی دعاؤں، ان کی نمازوں اور ان کی اخلاص کی وجہ سے مدد کرتا ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 3181۔ سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، مجھے ضعیف لوگوں میں تلاش کرو، تمہیں تمہارے ضعفاء کی وجہ سے رزق دیا جاتا ہے اور تمہاری مدد کی جاتی ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 44، مجاہد کا سامان تیار کرنے والے کی فضیلت۔ حدیث نمبر 3182۔ سیدنا زید بن خالد رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کا سامان تیار کیا تو گویا اس نے خود جہاد کیا، اور جس نے خیر و بھلائی کے ساتھ اس کے گھر بار کی نگرانی کی تو گویا اس نے خود جہاد کیا۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 3183۔ سیدنا زید بن خالد جوہنی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے جہاد کرنے والے کسی شخص کا سامان تیار کیا تو گویا اس نے خود جہاد کیا، اور جس نے خیر و بھلائی کے ساتھ کسی جہاد کرنے والے کے گھر بار کی نگرانی کی تو گویا اس نے خود جہاد کیا۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 3184۔ سیدنا احنف بن قیس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، ہم حج کرنے روانہ ہوئے، پس ہم مدینہ پہنچے جبکہ ہم حج کا ارادہ رکھتے تھے، پس اس اثناء میں کہ ہم اپنی قیام گاہ
قیام گاہوں میں اپنا سامان اتار رہے تھے کہ کوئی آنے والا ہمارے پاس آیا تو اس نے عرض کیا آؤ لوگ مسجد میں جمع ہو چکے ہیں اور وہ دہشت زدہ ہے۔ ان میں علی، زبیر، طلحہ اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہم بھی تھے۔ ہم اسی طرح تھے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ آئی، ان پر زرد رنگ کی ایک چادر تھی، انہوں نے اس کے ساتھ اپنا سر ڈھانپ رکھا تھا۔ انہوں نے فرمایا کیا یہاں طلحہ ہے؟ کیا یہاں زبیر ہے؟ کیا یہاں سعد ہے رضی اللہ عنہم؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ انہوں نے فرمایا میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، کیا تم جانتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بنو فلاں کی جگہ خریدے گا اللہ اسے بخش دے گا۔ پس میں نے اسے 20,000 یا 25,000 میں خریدا۔ پس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ کو بتایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے ہماری مسجد میں شامل کر دو، تمہیں اس کا اجر ملے گا۔ انہوں نے کہا یقیناً ایسے ہی ہے۔ انہوں نے فرمایا میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کیا تم جانتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بری رومہ کنواں خریدے گا اللہ اسے بخش دے گا۔ پس میں نے اسے اتنی اور اتنی قیمت پر خریدا۔ پس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو عرض کیا میں نے اسے اتنی قیمت میں خریدا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے مسلمانوں کے پانی پینے کے لیے وقف کر دو اور تمہارے لیے اس کا اجر ہے۔ انہوں نے کہا یقیناً اسی طرح ہے۔ انہوں نے فرمایا میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں جس کے سوا کوئی اور معبود نہیں، کیا تمہیں معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے چہروں کی طرف دیکھا تو فرمایا جو ان سے یعنی غزوہ تبوک کے مجاہدین کا سامان تیار کر دے اللہ اسے بخش دے گا۔ پس میں نے ان کا سامان تیار کر دیا حتیٰ کہ ان کے پاس تو رسی تھی نہ کوئی لگام۔ انہوں نے کہا جی ہاں۔ انہوں نے فرمایا اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا۔ حکم الحدیث ضعیف۔ باب نمبر 45 اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی فضیلت۔ حدیث نمبر 3185۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ عز و جل کی راہ میں کسی چیز کا جوڑا خرچ کیا اسے جنت میں آواز دی جائے گی، اللہ کے بندے یہ بہتر ہے۔ پس جو نمازیوں میں سے ہوا تو اسے باب الصلاۃ سے آواز دی جائے گی، جو مجاہدین میں سے ہوا تو اسے باب الجہاد سے بلایا جائے گا، جو اہل صدقہ سے ہوا اسے باب صدقہ سے آواز دی جائے گی۔ پس ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کی جسے ان دروازوں سے بلایا جائے گا کیا ان پر کچھ حرج ہوگا؟ کیا کسی کو ان تمام دروازوں سے بھی بلایا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں مجھے امید ہے کہ تم ان میں سے ہوگے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 3186۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کی راہ میں کسی چیز کا جوڑا خرچ کیا تو جنت کے دربان اسے ابواب جنت سے بلائیں گے، اے فلاں آ جاؤ، داخل ہو جاؤ۔ پس سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ذمہ تو پھر کوئی نقصان نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے امید ہے کہ تم ان میں سے ہوگے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 3187۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان شخص اپنے سارے مال میں سے اللہ کے راہ میں جوڑا خرچ کرتا ہے تو جنت کے دربان اس کا استقبال کرتے ہیں، وہ سب اسے اس کی طرف دعوت دیتے ہیں جو ان کے پاس ہے۔ میں نے عرض کیا یہ کس طرح؟ فرمایا اگر اونٹ ہو تو وہ 2 اونٹ اور اگر گائے ہو تو پھر 2 گائے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 3188۔ سیدنا خریم بن فاتق رضی اللہ عنہ نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کے راہ میں خرچ کرتا ہے تو اس کے لیے 700 گناہ لکھ دیا جاتا ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 46 اللہ عز و جل کی راہ میں صدقہ کی فضیلت۔
حدیث نمبر 3189 سیدنا ابو مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے مہار والی ایک اونٹنی کا اللہ کی راہ میں صدقہ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ قیامت کے دن مہار والے 700 اونٹوں کے ساتھ آئے گا۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 3190 سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد 2 قسم کا ہے، رہا وہ جس نے اللہ کی رضا کی خاطر جہاد کیا، امام کی اطاعت کی، اپنی بہترین چیز خرچ کی، ساتھ والے شخص پر آسانی کی اور فساد سے اجتناب کیا، تو اس کا سونا اور اس کا جاگنا سب کا سب اجر ہے، رہا وہ جس نے ریاکاری اور شہرت کی خاطر جہاد کیا، امام کی نافرمانی کی اور ملک میں فساد برپا کیا، تو وہ برابر ثواب نہ گناہ کے ساتھ بھی نہیں لوٹے گا۔ حکم الحدیث حسن۔ باب نمبر 47 مجاہدین کی خواتین کی حرمت۔ حدیث نمبر 3191 سیدنا بریدہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجاہدین کی خواتین کی حرمت گھروں میں بیٹھ رہنے والوں پر ان کی ماؤں کی حرمت کے مانند ہے، پس جو شخص مجاہدین میں سے کسی شخص کی اہلیہ کی خبر گیری کرتا ہے اور وہ اس کے متعلق اس سے خیانت کرتا ہے تو قیامت کے دن اس کے لیے اسے کھڑا کیا جائے گا، پس وہ اس کے اعمال میں جتنا چاہے گا لے گا۔ پس تمہارا کیا خیال ہے، کیا وہ اس کی کوئی ایک نیکی بھی چھوڑے گا؟ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 48 جس نے کسی مجاہد سے اس کی اہلیہ کے بارے میں خیانت کی۔ حدیث نمبر 3192 سیدنا بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجاہدین کی خواتین کی حرمت جہاد سے بیٹھ رہنے والوں پر ان کی ماؤں کی حرمت کے مانند ہے، اور جب وہ اس کے بعد اس کے اہل کی خبر گیری کرتے ہوئے اس سے خیانت کرتا ہے تو اسے قیامت کے دن کہا جائے گا اس شخص نے تمہارے اہل کے بارے میں تمہاری خیانت کی تھی، پس تم جتنی چاہو اس کی نیکیاں لے لو، پس تمہارا کیا خیال ہے؟ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 3193 سیدنا بریدہ رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا آپ نے فرمایا مجاہدین کی خواتین کی حرمت گھروں میں بیٹھ رہنے والوں پر ان کی ماؤں کی حرمت کی مانند ہے۔ گھروں میں بیٹھ رہنے والوں میں سے کوئی شخص مجاہدین میں سے کسی شخص کے اہل کے بارے میں اس کی بری جانشینی کرتا ہے تو اس کو اس کے لیے کھڑا کیا جائے گا اور کہا جائے گا اے فلاں یہ فلاں شخص ہے، اس کی نیکیوں میں سے جتنی نیکیاں چاہو لے لو۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صحابہ کی طرف دیکھ کر فرمایا تمہارا کیا خیال ہے، تم سمجھتے ہو کہ وہ اس کے لیے اس کی کوئی نیکی چھوڑے گا؟ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 3194 سیدنا انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ہاتھوں، اپنی زبانوں اور اپنے اموال کے ساتھ جہاد کرو۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 3195 سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سانپوں کو مار ڈالنے کا حکم فرمایا اور فرمایا جو ان کے انتقام لینے سے ڈر گیا تو وہ ہم میں سے نہیں۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 3196 سیدنا عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبر رضی اللہ عنہ کی عیادت کی تو جب آپ داخل ہوئے تو آپ نے خواتین کے رونے کی آواز سنی، وہ کہہ رہی تھی ہم تمہاری وفات کو اللہ کی راہ میں قتل ہونا خیال کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم صرف اللہ کی راہ میں شہید ہو جانے والے کو ہی شہید شمار کرتے ہو، تب تو تمہارے شہداء بہت کم ہوں گے۔ اللہ کی راہ میں قتل ہو جانا شہادت ہے۔ پیٹ کی بیماری سے جل کر، ڈوب کر، کسی چیز کے نیچے دب کر، نمونیا کی مرض سے وفات پا جانے والے شخص شہید ہے، اور زچگی کی حالت میں وفات پا جانے والی شہید خاتون بھی شہید ہے۔ ایک آدمی نے کہا کیا تم روتی ہو؟
تو جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں چھوڑ دو، پس جب وہ موت واقع ہو جائے تو پھر کوئی رونے والی اس پر نہ روئے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 3197، سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں ایک میت پر آئے تو خواتین رونے لگی۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ نے کہا کیا تم روتی ہو جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں چھوڑ دو، جب تک وہ ان کے درمیان ہے تو وہ رو لے، پس جب واجب ہو گئی تو پھر کوئی رونے والی نہ روئے۔ حکم الحدیث صحیح۔ کتاب النکاح، نکاح سے متعلقہ احادیث۔ باب نمبر 1، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح اور آپ کے ازواج مطہرات کے بارے میں بیان، اور اس بات کا بیان کہ اللہ عز و جل نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا مباح قرار دیا اور اپنی مخلوق کو اس سے منع فرمایا۔ یہ آپ کی تقریب میں اضافہ اور آپ کی فضیلت سے آگاہی ہے۔ حدیث نمبر 3198، عطا رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہم صرف کے مقام پر سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ میمونہ رضی اللہ عنہ کے جنازے میں شریک تھے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا یہ میمونہ رضی اللہ عنہا ہے، جب تم ان کا جنازہ اٹھاؤ تو اسے زور زور سے حرکت نہ دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کی وفات کے وقت 9 بیویاں تھیں، آپ 8 کے لیے باری مقرر کرتے تھے اور 1 کے لیے باری مقرر نہیں فرماتے تھے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 3199، سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی تو آپ کے پاس 9 بیویاں تھیں، آپ سودا رضی اللہ عنہ کے علاوہ باقی سب کے پاس جاتے تھے، اس لیے کہ انہوں سیدہ سودا رضی اللہ عنہ نے اپنی باری سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کو ہبہ کر دی تھی۔ حکم الحدیث صحیح الاسناد۔ حدیث نمبر 3200، سیدنا انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 ازواج مطہرات تھی اور آپ ایک ہی رات میں ان کے پاس جایا کرتے تھے۔ حکم الحدیث صحیح۔